بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پروگرام میں ہم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا تھا، آپ کے حسب کا ذکر کیا تھا، آپ کے پاکیزہ نسب کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ذکر ہوگا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک کا۔ اس مبارک تذکرے سے پہلے میں خواہش کرتا ہوں کہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک الفاظ میں حضور سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ امام فرماتے ہیں، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، اور عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اور منزل و منقصب لا نسب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نسبی نجابت و شرافت کی حامل خاتون ہونے کے ساتھ اسلام کی محسنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ثابت قدمی کے ساتھ دین حق کی پشتیبانی کی، جبکہ ہر طرف سے مخالفت اور دشمنی کا دورہ تھا۔ بہرحال اس کا ذکر تو آگے چل کر اعلان نبوت کے باب میں انشاءاللہ کریں گے۔ ذکر کرنا یہ مقصود ہے کہ ام المومنین کے بطور زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتخاب میں بھی اللہ رب العزت کی خاص حکمت کار فرما ہے۔ پاک بی بی قریش کی ان چند خواتین میں شامل تھیں جنہیں اپنی دولت مندی، شرافت، غریب پروری، سخاوت، حق پرستی اور معاملہ فہمی میں مکے کے بعض قبائلی سرداروں سے زیادہ اثر و رسوخ حاصل تھا۔ ناظرین کرام، در حقیقت اسلام کے شروع کے دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے مونس و غمخوار ساتھی کی اشد ضرورت تھی جو زمانے کی تمام گرم اور سرد ہواؤں میں چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا رہے، اور جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا الحمدللہ ایسی ہی شریک حیات ثابت ہوئیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں سونپنے اور لین دین میں زبردست منافع ہونے کا ذکر کیا تھا۔ سیدہ ام المومنین کے غلام میسرہ کی صورت میں ایک چشمدید گواہ بھی دستیاب ہو گیا، جس نے مسیحی راہب نستورہ کی بشارت یا گواہی کی واپسی پر آپ کو شہادت بھی دی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانتداری کی پہلے بھی قائل تھی، تاہم پہلے ہی سفر میں متعدد غیر معمولی واقعات اور پھر اپنی آنکھوں سے بادل کے ٹکڑے کے سایہ فگن ہونے کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے مزید معتقد آپ کو بنا دیا۔ ناظرین کرام، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاندانی شرافت کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کے والد خویلد بن اسد ایک اچھے تاجر تھے۔ ان کی تجارت صرف سرزمین حجاز تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی ساکھ دوسرے ممالک میں بھی قائم تھی، یعنی آج کے دور کے لحاظ سے وہ ایک بین الاقوامی تاجر سمجھے جاتے تھے۔ اپنا مال غیر ممالک میں لے جاتے اور غیر ممالک کا مال حجاز میں لا کر فروخت کیا کرتے اور اس کاروبار میں معقول منافع حاصل کیا کرتے۔ گویا کوئی چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے آپ۔ عرب قبائل میں ان کی بہت عزت تھی اور خوشحال اور مالدار ہونے کی وجہ سے امیرانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے اور غریب غربا کو کاروبار کے لیے فائنینس بھی کیا کرتے تھے۔
مکہ معظمہ کی انتظامیہ مجلس نے، جیسے آپ میونسپلٹی کہہ سکتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلہ بنو اسد کو یہ خدمت بھی سونپ رکھی تھی کہ وہ مسکینوں اور بے کسوں کی امداد کرے، مظلوموں کو ظالموں کے جور و ستم سے بچائے اور بے بس اور بے یار و مددگار لوگوں کی حامی و ناصر رہے۔ خاندانی روایات کے مطابق ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے اس خدمت کو بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ وہ ایک مرنج ہمدرد خلائق اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کے حقوق کی حفاظت اور ستم رسیدوں کی حمایت کرنے والے انسان تھے۔ ان کے مکان کے پاس ایک محتاج خانہ بھی بنا ہوا تھا جس میں غریب، مسکین اور مسافر بلا معاوضہ آ کر ٹھہرا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے اور اپنی دوسری ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ اور ان اوصاف نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندانی اوصاف کو اور جلا بخشی۔ اس طرح پورے خطے میں اس خاندان کی شہرت اور نیک نامی پھیل گئی۔ علاوہ ازیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے میں خلق و محبت، احسان اور مروت، عقل و فراست، عصمت و عفت اور خودداری و غیرت کی بھی کمی نہیں تھی، اور یہ وہ خوبیاں تھیں ناظرین کرام جو عرب کے ایام جاہلیت میں صرف مخصوص اشرافیہ میں ہی پائی جاتی تھیں۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کے ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی شخصیت کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ فروغ پائیں جو معاشرے کے ہر فرد کو گرویدہ بنا لیں۔ اس طرح خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے چل کر ام المومنین اور اسلام کی محسنہ بننا تھا، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ کے طور پر ان کا کردار شروع سے آخر تک ایسا مثالی بنایا گیا کہ عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہونے کے باوجود وہ پوری طرح کاشان نبوت کا تاج بن کر ابھری اور پیغمبرانہ جد و جہد کا حصہ بن کر قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل بن گئیں، ایک نمونہ بن گئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاندان کے روایتی اوصاف کو صرف برقرار ہی نہیں رکھا بلکہ انہیں اور فروغ بخشا۔ کیا یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا منفرد اعزاز نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور ہر موڑ پر آپ سے مشاورت کی، اور قربان جائیے پاک بی بی کی دانشمندی اور معاملہ فہمی پر کہ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقعات پر پورا اتری۔ جناب خویلد بن اسد نے اپنی اس ذیشان بیٹی کی پرورش بھی تو نہایت توجہ اور احتیاط کے ساتھ کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ میں خاندان کی تمام شریفانہ خصلتیں ایسے جیسے جمع ہو گئیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کے مطابق مخلوق کی ہمدرد، خدمت گزار، مسکین نواز، غریب پرور، متواضع، خلیق، مہذب، محسن، سخی، خوددار، باحیا اور غیور خاتون بن گئیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ چونکہ ایک دن انہیں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور خاندان کی معروف خوبیوں سے بڑھ کر ان میں اور دیگر اوصاف بھی پیدا فرمائے۔ یہ خاندانی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے والد کی طرح تجارتی کاروبار کا شوق پیدا ہوا۔ وہ خود عورت ہونے کے سبب تجارت نہیں کر سکتی تھی، البتہ دوسرے لوگوں کی خدمات اپنی معاونت کے لیے معاوضے پر حاصل کیا کرتی، اور سچ پوچھئے تو اس تجارتی کاروبار کی برکت سے آپ کو ایک عظیم اور معزز ترین خاتون بننے کا
موقع بھی ملا۔ ناظرین اکرام، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ خوبیاں اور محاسن تو اپنے شریف گھرانے سے حاصل کی، اور بہت سے محاسن انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے مبارک شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے حاصل کی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں آ کر یہ سونا کندن بن گیا۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگرچہ عمر میں بڑی تھیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے آپ کے خصائل حمیدہ میں ایسا اضافہ کیا کہ دربار رسالت سے آپ کو جنت کی سرداری کی طلائی سند مل گئی۔ یہ عمدہ تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہی کا اثر تھا کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی دولت پا کر دین اسلام اور دکھی انسانیت کی عدیم المثال خدمات سر انجام دیں، اور اللہ کے راستے میں اپنا تمام مال و زر خرچ کر دیا۔ انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے جو مالی قربانیاں دیں اور جس انداز سے دین کے تبلیغی فرائض کو ادا کیا، تاریخ اسلام حشر کے دن تک اسے بھلا نہیں سکتی۔ ناظرین اکرام، حق تو یہ ہے کہ اگر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی تربیت نہ پائی ہوتی تو اس نازک اور پرخطر زمانے میں اسلام کا ترقی کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ بہرحال آپ کے اوصاف نے رب تعالیٰ کے دین کو خوب چمکایا اور ساری دنیا میں پھیلانے میں مدد کی۔ ناظرین کرام، اسد الغابہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، جبکہ بعض روایات کے مطابق آپ کی 3 شادیاں ہوئی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی مختلف روایات میں تیسری یا چوتھی شادی تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ بعض روایات میں ان کا نام عتیق بن عائد مخزومی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے آپ کی شادی ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، اس کا نام بھی ہند تھا۔ اس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں ایک لڑکی ہوئی جس کا نام حالہ تھا، اور اسی کی نسبت سے اس کے والد کو ابو حالہ کہا جاتا تھا۔ ابو حالہ سے ہی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں ایک لڑکا ہوا، اس کا نام بھی ہند تھا۔ اسی طرح یہ ہند ابن ہند تھے جو کہ ہند بن ابی حالہ کے نام سے پھر مشہور ہوئے۔ اسی وجہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام ہند تھی۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے، یعنی ان کی تربیت کاشان نبوت میں ہی ہوئی۔ یہ مسلمان ہوئے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ، ماں، بھائی اور بہن کے لحاظ سے سب سے زیادہ معزز اور شریف انسان ہوں۔ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری والدہ حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ خدیجۃ الکبریٰ پہلی ام المومنین یعنی مومنین کی ماں ہیں۔ میرے بھائی قاسم ہیں یعنی رسول اللہ کے صاحبزادے جو حضرت خدیجہ کے ہی بطن اطہر سے تھے، اور میری بہن فاطمۃ الزہرا ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت ہند بن ہند اصحاب بدر میں بھی شامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف معرکہ بدر میں شجاعت کے جوہر دکھائے بلکہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے، اور پھر 36 ہجری میں جنگ جمل میں آپ شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ ابو حالہ کے 3 بیٹے حالہ، حارث اور طاہر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ یہ سب بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حارث بن ابی حالہ ابتدائے اسلام ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین کے حملے سے بچاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ وہ اسلام کے لیے جان دینے والے اولین سپوت تھے۔
اللہ اکبر، ایک ایسی پاک اور عظیم ماں کی پرورش کا یہی نتیجہ ہو سکتا تھا۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد میں ہے کہ عتیق بن عائد مخزومی سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو محمد کی کنیت سے مشہور ہوئی۔ جب ان کے دوسرے خاوند کا انتقال ہوا تو اس دور میں بیوہ یا مطلقہ کی شادی عدت گزرنے کے فوراً بعد کر دی جاتی تھی۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور معروف شخصیات نے پیغام نکاح بھیجا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ علامہ ابن سعد اور امام زینی دہلان حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ممتاز، دانا، بہادر اور شریف النفس خاتون تھی۔ وہ قریش میں سے بہترین نسب اور سب سے زیادہ شرف کی حامل تھیں۔ سب سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس ہی تھا۔ قوم قریش کے کئی مرد ان کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ کئی افراد نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے مال و دولت بھی خرچ کیا، لیکن ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرف قبولیت بخشنے کے بجائے مجھے یعنی نفیسہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام سے مکہ واپس تشریف لا چکے تھے۔ میں نے عرض کی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کچھ نہیں جس سے میں شادی کروں، یعنی مالی استطاعت نہیں۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں اس کی ذمہ داری اٹھا لوں، آپ کو مال، جمال اور شرف کی طرف دعوت دوں تو کیا آپ میری درخواست قبول فرما لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ میں نے عرض کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ یعنی معاشی طور پر دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، کہتی ہیں کہ اور انہیں ساری بات بتا دی۔ پھر پاک بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ فلاں وقت میرے پاس تشریف لائیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں کو ساری بات کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور شوہر انتخاب کے حوالے سے امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کیوں کی تھی؟ اس کا ایک سبب تو وہ واقعات تھے جو ان کے غلام میسرہ نے انہیں بتائے تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے خود بھی کئی علامات دیکھی تھیں۔ انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے صاحب علم کزن ورقہ بن نوفل کو بھی بتائی تھیں، تو ورقہ بن نوفل نے بھی کہا کہ خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے علم ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہوں گے، وہ نبی منتظر ہیں، یہ انہی کا زمانہ ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک یہودی عالم کی پیشن گوئی کا ذکر بھی یہاں ذکر کرتا چلوں کہ امام ابو یوسف الصالحی اور امام زینی دہلان نے بحوالہ ابن اسحاق ذکر کیا ہے کہ قریش کی خواتین کے لیے ایک عید ہوا کرتی تھی جس میں وہ ایک جگہ جمع ہوا کرتی تھی۔ ایک ایسے ہی تہوار کے روز یہ خواتین سب جمع تھیں تو ایک یہودی ان کے پاس آیا، اس نے بشارت دی کہ اے خواتین قریش، ان قریب تم میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تم میں سے جو ان کی زوجہ بننے کی استطاعت رکھتی ہو تو وہ ضرور ایسا کر گزرے۔ قریش کی خواتین نے یہ سنا تو اس یہودی کو پتھر مارنے لگی، مگر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یہودی کی بات کو بغور سنا اور دیگر خواتین کی طرح یہودی کو پتھر نہیں مارے بلکہ اس کی بات دل میں بٹھا لی۔ جب میسرہ نے علامات دیکھیں اور انہیں بتائیں اور انہوں نے خود بھی بہت سی نشانیاں دیکھیں تو
تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہودی عالم نے کہا تھا اگر وہ سچ ہے تو یہ اس امت کے نبی ہیں۔ دوسری طرف جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اپنے چچاؤں کو بتائی تو وہ ایک متمول خاتون کی پیشکش پر بہت مسرور ہوئے۔ جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چچا حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خویلد کے پاس بات پکی کرنے کے لیے آئے، اور دوسرے قول کے مطابق یہ دونوں صاحبان والد کی بجائے بی بی کے چچا عمرو بن اسد کے پاس آئے تھے۔ ناظرین کرام، یہ مبارک تذکرہ جاری رہے گا، وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ام المومنین کے نکاح کے حوالے سے یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے۔ پیغامات آئے بھی گئے بھی، بات تو طے پا گئی، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ شادی کو شایان شان طریقے سے کیسے انجام دیا جائے، لیکن اس موقع پر بھی ایک کرامت ہو گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غیبی امداد لے کر سامنے آ گئے۔ معارج النبوہ میں ملا معین کاشفی سے مروی ہے کہ اس وقت جناب ابو طالب اور ان کے بھائی پریشان تھے، کیونکہ ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا سامان نہیں تھا، ایسے کپڑے نہیں تھے جو دولہا کے لیے موزوں ہوں، ایسا لباس جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہو اس وقت دستیاب نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی فکر میں تھے کہ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے مشرف ہوئے تو عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی جبین اقدس میں ملال کا اثر دیکھ رہا ہوں، اس کا سبب کیا ہے؟ اگر کسی مادی مدد کی ضرورت ہے تو میں جان و دل سے حاضر ہوں، اگر میری جان سے اس کی تکمیل ہوتی ہے تو آپ پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صورتحال کا تذکرہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور عرض کیا کہ جناب عبد المطلب نے مرنے سے پہلے سونے کے 1000 دینار اور کچھ عمدہ کپڑے میرے سپرد کیے تھے، اور وصیت کی تھی کہ جب میرے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پڑے تو اسے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اب وہ مال میرے پاس ہے، اور وہ کپڑے جو انہوں نے مجھے دیے ہیں وہ سلے ہوئے بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور سونے کی بھری ہوئی تھیلی اور 9 عدد جوڑے نفیس کپڑوں کے، جس میں سے ہر ایک کی قیمت اس وقت کے لحاظ سے 500 دینار ہوگی، اپنے ساتھ لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کپڑوں کو زیب تن فرمایا، اور اسی اثناء میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی آپ کی خدمت میں ایک عمدہ لباس ارسال کیا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر کسی کے لباس کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہاں راوی کہتے ہیں کہ وہ دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا، لیکن انہوں نے احسان کے اظہار کو پسند نہیں کیا اور قبول نہ کرنے کا احتمال بھی تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبد المطلب کی طرف سے امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر نے امور کلیہ اور جزیہ میں کسی بھی طریقے سے کسی چیز سے میری مددگاری میں دریغ نہیں کیا۔ اب مجھے یہ بھی توقع ہے کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تک بارات لے جانے میں
ہماری رفاقت بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، کائنات کے اس محترم ترین جوڑے کی شادی میں حق مہر کے تعین کے حوالے سے السیرۃ النبویہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 اونٹنیاں بطور حق مہر دیں۔ دوسرے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12.5 اوقیہ چاندی بطور حق مہر دی، اور تیسرے قول کے مطابق 400 دینار دیے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت عرب شرفاء اور مصر کے رؤساء بھی اس میں شامل تھے۔ سیرت ابن ہشام میں تحریر ہے کہ نکاح کے وقت جناب ابو طالب نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے اور مدر کی اصل سے پیدا فرمایا، ہمیں اپنے گھر کا نگران بنایا اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، حرم کو امن گاہ بنایا، ہمیں لوگوں کا حکمران بنایا، یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر میری جان قربان ہو جائے۔ شرف، قدر، فضیلت اور عقل میں ان کے بڑے سے بڑے شخص سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا، اگرچہ مال ان کے پاس قلیل ہے۔ مال تو ڈھل جانے والا سایہ اور ختم ہو جانے والا امر ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی قرابت سے تم خوب آگاہ ہو۔ انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے، ان کے لیے اتنا حق مہر مقرر کیا ہے، بخدا مستقبل میں ان کی شان و شوکت بڑی رفیع ہوگی۔ ناظرین کرام، اس تقریب نکاح میں جناب ورقہ بن نوفل کے خطبے کا بھی ذکر ملتا ہے، جہاں جناب ابو طالب کے خطبے کا ذکر ملتا ہے اور وہیں ورقہ بن نوفل کے خطبے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے بعد ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ سب تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس طرح بنایا ہے جس طرح آپ یعنی جناب ابو طالب نے بیان کیا ہے، ہمیں وہی فضیلتیں بخشی ہیں جو آپ نے شمار کی ہیں، ہم سارے عرب کے سردار اور ان کے رہنما ہیں، بلا شبہ تم یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف سے متصف ہو، قبیلہ تمہاری فضیلت کا اقرار کرتا ہے، ایک شخص بھی تمہارے فخر اور شرف کو رد نہیں کر سکتا، ہم آپ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے بڑے شائق ہیں، متمنی ہیں، اے گروہ قریش تم گواہ رہو، میں نے اپنی چچا زاد بہن خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے چچا اور وکیل نے بھی اعلان نکاح کیا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کا چچا بھی اس معاملے میں شرکت کرے، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے کہا کہ اے معاشر قریش گواہ رہو، میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ بنت خویلد سے کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نکاح قبول کیا اور سرداران قریش کو اس پر گواہ مقرر کیا۔ سیرت ابن ہشام میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھایا، تاہم امام حلبی بحوالہ امام زہری ایک بہت عجیب و غریب سی روایت بھی نقل کرتے ہیں جو کہ بیشتر راویوں کے نزدیک بالکل ضعیف سمجھی جاتی ہے کہ نکاح پڑھانے والا حضرت خدیجہ کا باپ خویلد بن اسد تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خویلد اس وقت نشے میں تھا
حضرت خدیجہ نے ایسے موقع پر عرب کے دستور کے مطابق اس پر ایک حلہ یعنی دوہر ڈال دی جو زعفران وغیرہ کی خوشبو سے بسائی گئی تھی۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ اس موقع پر لڑکی کے باپ کے اوپر خوشبو سے بسایا ہوا ایک حلہ ڈال دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ اس لیے اس وقت جب کہ وہ نشے میں تھا، حضرت خدیجہ نے اس پر خوشبو میں بسا ہوا حلہ ڈال دیا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹا اور وہ ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ مجھ پر یہ حلہ اور خوشبو کیسی ہے؟ اس کو پھر بتایا گیا کہ تم نے اپنی بیٹی خدیجہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کر کے بیاہ دیا ہے۔ اس نے پہلے تو اس نکاح کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر پھر راضی ہو گیا اور درگزر کر دیا، کیونکہ وہ اپنی دولت مند بیٹی کو کسی غریب آدمی سے بیاہ دینے پر راضی نہیں تھا۔ یہ روایت ملتی ہے، لیکن بہرحال یہ ضعیف روایت اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک ہے۔ امام طبری اور علامہ ابن سعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خویلد سے متعلق اس طرح کی تمام روایات کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے علامہ محمد بن عمرو اور علامہ واقدی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سب سہو و نسیان اور وہم ہے۔ جو بات ہمارے نزدیک ثابت ہے اور اہل علم سے محفوظ چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ خویلد بن اسد کا جنگ فجار سے بیشتر ہی انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے چچا عمر بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں دیا تھا۔ امام زینی دہلان نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے ان کا نکاح کیا تھا، جبکہ ان کے والد حرب الفجار سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد سے متعلق امام حلبی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جب ملک یمن کے والی تبہ حمیری نے ایک دفعہ یہ چاہا کہ حجر اسود کو حرم سے اٹھا کر یمن لے جائے تو یہ خویلد ہی اس کے آڑے آیا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے اور بھی بہت سے آدمی مقابلے میں آ گئے تھے۔ پھر خود تبہ نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ گھبرا گیا اور اس نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رہنے دیا تھا۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جب عقد نکاح مکمل ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جائیں اور 1 یا 2 اونٹ ذبح کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، یعنی ولیمہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح کیا۔ تاریخ طبری میں منقول ہے کہ جناب ابو طالب کو اس مبارک نکاح اور یتیم فرزند کی خوش نصیبی پر بڑی راحت اور فرحت نصیب ہوئی۔ انہوں نے رب تعالیٰ کی یوں ستائش کی کہ ساری تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے دکھ دور کر دیا اور ہمارے غم ختم کر دیے۔ ناظرین کرام، اب پیغام نکاح سے متعلق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین پیغام نکاح کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت منقول کرتے ہیں کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے حوالے سے لوگوں سے سنا کرتے تو کہتے کہ میں اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم عمر اور دوست تھا۔ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ حضورہ کے مقام پر ہمارا خدیجۃ الکبریٰ کی ہمشیرہ کے پاس سے گزر ہوا، وہ چمڑا فروخت کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور میں ان کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اس صاحب کو خدیجہ سے شادی کی خواہش ہے؟ حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ پھر میں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بتایا تو اس نے کہا
صبح سویرے ہمارے یہاں آؤ۔ ہم صبح گئے تو انہوں نے گائے ذبح کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد خویلد کو نیا جوڑا پہنایا اور داڑھی کو خضاب لگایا اور اپنے بھائی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنے والد سے گفتگو کی اور اس کو شراب پلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے مطلع کیا، اور خود حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ آپ سے ان کی شادی کر دیں۔ اس نے خدیجۃ الکبریٰ کا آپ سے نکاح کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے تیار شدہ کھانا کھایا اور ان کے والد سو گئے۔ پھر ہوش میں آ کر بیدار ہوئے تو پوچھا کہ یہ نیا جوڑا کیوں ہے، داڑھی پر خضاب کی وجہ کیا ہے، اور یہ سالن کیوں تیار ہوا ہے؟ تو حضرت خدیجہ کی ہمشیر نے بتایا کہ یہ جوڑا آپ کو آپ کے داماد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنایا ہے، اور اس نے یہ گائے آپ کو پیش کی ہے جو ہم نے ذبح کر کے کھانا تیار کر دیا۔ پھر اس نے نکاح سے انکار کر دیا اور شور مچاتا ہوا حتیم میں چلا آیا۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بنو ہاشم بھی حتیم میں آ گئے تو اس سے بات چیت کی، تو اس نے کہا تمہارا وہ صاحب کہاں ہے جس کے بارے تم کہتے ہو کہ میں نے خدیجہ کو اس کی زوجیت میں دے دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف لائے تو اس نے کہا کہ اگر میں نے یہ نکاح کر دیا ہے تو بہتر، ورنہ میں اب کر دیتا ہوں۔ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام نکاح سے متعلق امام زینی دہلان اور امام حلبی بحوالہ علامہ فاقہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب ابو طالب سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے پہلے اس وقت کی ہے جب کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر آ کر ملیے۔ جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنی ایک باندی کو بھی بھیج دیا جس کا نام نبا تھا۔ جناب ابو طالب نے اس سے کہا کہ یہ دیکھو کہ خدیجہ ان سے کیا کہتی ہیں، اس لیے باندی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے خود بھی چلی آئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام کر کہا کہ میرے والدین آپ پر فدا ہوں، میں نے یہ عمل کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جو ان قریب مبعوث ہونے والے ہیں۔ اگر آپ ہی وہ نبی ہوئے تو میرا حق اور مقام و منزل جان لینا اور اس رب تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا اگر میں وہی ذات والا ہوا تم نے مجھ پر وہ نیکی کی ہے جسے میں کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور نبی ہوا تو رب تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 45 برس تھی، اسی طرح ایک قول 30 برس کا ہے اور ایک 28 سال کا بھی ہے۔ اسی طرح 35 سال اور 25 سال کی عمر کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ مقام نکاح کے بارے میں امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان وہی تھا جو اب تک ان کے نام سے مشہور چلا آتا ہے۔ اسے حضرت امیر معاویہ نے خرید کر مسجد بنا دیا تھا۔ انہوں نے انہی آثار پر اسے بنایا تھا جس پر اب تک قائم ہے۔ اس میں کوئی
تغیر نہیں ہوا ہے۔ جو پتھر دروازے کی بائیں جانب لگا ہوا ہے یہ وہی ہے کہ جب ابو لہب اور عدی بن حمیر الثقفی کے گھر سے جو ابن علقمہ کے گھر کے پیچھے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ اندازی ہوتی تو آپ اس پتھر کی آڑ میں پناہ لیا کرتے۔ یہ پتھر 1 گز 1 بالشت کا ہے۔ معارج النبوہ میں تحریر ہے کہ نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کیا کہ میں نہیں چاہتی کہ امور معیشت میں آپ میرے ممنون احسان رہیں۔ یہ تمام مال آپ کی ملکیت ہے اور میں آپ کی ممنون احسان رہوں گی کہ اگر آپ یہ قبول کر لیں۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد اور تاریخ دمشق میں تحریر ہے کہ حکیم بن حزام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ ایک مرتبہ طائف میں آپ تھے کہ وہاں غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک نوعمر لڑکا زید انہیں بھا گیا۔ زید کی شکل و صورت، عادات اور اخلاق و اطوار کسی طور بھی غلاموں جیسے نہیں تھے، تو انہوں نے سودا کیا اور زید کو لے کر مکہ آئے اور اسے اپنی پھپھی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اس عظیم گھرانے میں پلتا رہا۔ شادی کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نوجوان میں کچھ صفات ناظرین کرام ایسی تھیں کہ جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے غیر معمولی محبت اور انس پیدا ہو گیا۔ دوسری جانب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے چند افراج حج کی غرض سے مکہ آئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور جا کر والد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا تو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے فوراً اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر فدیہ کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیے کے بغیر اسے لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہے تو اسے پھر چھوڑ دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں، باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید تم غلامی کو پسند کر رہے ہو؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق خاطر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اب زید غلام نہیں، زید میرا بیٹا ہے۔ والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر پھر شاداں اور فرحاں ہوئے اور مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ مورخین نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد کی ترتیب بیان کرنے میں مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ امام ابن حشام نے 2 روایات نقل فرمائی ہیں جن کے مطابق سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے ابناء و بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد 6 یا 7 ہے، جن کی ترتیب پھر یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے تقریباً 1 برس بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے صاحبزادے جناب قاسم کی ولادت سے خوشیاں عطا فرمائیں۔ ان کا نام قاسم رکھا گیا۔ انہی کی نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم کہلائے۔ سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 اور صاحبزادے اس جہان رنگ و بو میں جلوہ آرا ہوئے، جن کے اسماء مبارکہ طیب اور طاہر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جبکہ امام ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صرف ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام نامی عبداللہ تھا۔ انہی کو طیب اور طاہر دونوں القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ بیٹیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمد پیدا ہوئیں، پھر ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد کی ولادت ہوئی، پھر رقیہ سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی آخری اولاد سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ انہی کو آپ نے خواتین جنت کی سردار فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آئیں۔ آپ سیدہ کائنات ہی حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ خاتون کربلا سیدہ زینب بنت علی اسی جوڑے کی شیر دل بیٹی تھی۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رضاعت مکمل کیے بغیر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مسند فریابی میں ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ اپنے نور نظر کے فراق میں گریہ بار تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ قاسم کو جنت عطا کرے، کاش ان کا وصال رضاعت کی تکمیل کے بعد ہوتا، اس طرح ان کی جدائی برداشت کرنا میرے لیے قدر آسان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک حور ہے جو قاسم کی رضاعت کو مکمل کرے گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، کاش مجھے یہ پہلے علم ہوتا تو غم برداشت کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، اگر تم پسند کرو میں تمہیں حضرت قاسم کی آواز جنت میں سے سنا سکتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتی ہوں۔ آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے چند سال بعد فوت ہو گئے۔ ان کے القاب طاہر اور طیب اسی لیے رکھے گئے تھے کیونکہ ان کی ولادت بعثت مبارکہ کے بعد ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یکے بعد دیگرے دونوں بیٹے داغ مفارقت دے گئے تو فطری طور پر والدین پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر ان کا صبر بے مثال تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بدبخت کفار مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر معاذ اللہ قرار دیا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ عاص بن وائل سہمی نے کہا کہ قد انقطع ولدہ فہوا ابتر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی، لہٰذا وہ ابتر ہے معاذ اللہ۔ کم و بیش ایسے ہی الفاظ آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے بھی کہے۔ اسی پر قرآن مجید کی مختصر مگر جامع ترین سورت سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ہاں البتہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، ابتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد کردہ ایک لونڈی تھی جس کا نام سلمہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور باشعور خاتون تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عموماً اپنے ذاتی کاموں کے لیے ان کی خدمات حاصل کیا کرتی۔ جب بھی
زچگی کا زمانہ ہوتا تو وہ ان کو اپنے ہاں بلا لیا کرتی تھیں۔ وہ بچوں کی پیدائش سے لے کر دودھ پلانے والی خواتین کے تقرر تک زچہ اور بچہ کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پہلے ہی سے مناسب خواتین کا اہتمام کر لیا کرتی تھی۔ اسلام میں بیٹے کی پیدائش پر 2 بکرے، 2 مینڈے یا دمبے اور بیٹی کے پیدائش پر 1 بکرا دمبا ذبح کیا جاتا تھا۔ اور ناظرین کرام، یہ عقیقہ شریعت ابراہیمی میں بھی مسنون عمل تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دور اسلام سے قبل بھی اپنے بچوں کے لیے عقیقے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ کیا خوب اللہ کی بندی تھیں۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے عربوں میں رائج تھا، مگر اکثر لوگ اسے بھول چکے ہوئے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو پھر سے زندہ کیا۔ ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی نے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو کیا خوب الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہیں، اور خدیجہ ہی ہیں بلا شبہ جدہ سادات، بنائے آل عبا سیدہ خدیجہ ہیں، اور لٹا دیں دولتیں اسلام کی بقا کے لیے، معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہیں۔ در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں، اور خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہیں، اور ہرا پہ توشہ لیے ان کا دم بدم جانا، کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہیں، اور نہ ہوگا شور و شغب کوشق خدیجہ میں، مکین خلد اولا سیدہ خدیجہ ہیں، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سیدہ خدیجہ ہیں، اور مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و علم، مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و علم، کہ درد و غم کی دوا سیدہ خدیجہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک عقد نکاح اور بطن اطہر سے پاک اولاد کی ولادت کی تفصیل کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آدم سے خاتم تک کے اگلے پروگرام میں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس موقع پر حجر اسود کو دیوار میں چننے کے وقت عرب سرداروں میں شدید اختلاف کے موضوع پر ذکر کریں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دانشمندی اور دانائی کے ساتھ ایک جنگ کے خطرے کو ٹالا۔ قریب تھا ناظرین کرام کہ تلواریں چل جاتی، لیکن پھر سب لوگ ایک صادق اور امین کے فیصلے پر متفق ہو گئے۔ آج کے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔